الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگ، ذی الحج کا مہینہ اپنے پورے لاب و داب کے ساتھ، اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ گزر رہا ہے. میں نے ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، والفجر ولیال عشر. اللہ رب العزت نے اس آیت میں 10 راتوں کی قسم کھائی. ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی. یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ یہ عشرہ ذی الحجہ، ذی الحج کی 10 راتیں ہیں. ان راتوں کی بہت بڑی فضیلت ہے، ان دنوں کی بہت بڑی فضیلت ہے. راتوں کو عبادت کی جائے تو ان کا اجر و ثواب اللہ رب العزت کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، اور دن میں روزہ رکھا جائے تو اللہ رب العزت اس روزے کو ہزاروں سال روزہ رکھنے کے برابر کر دیتے ہیں. ایک دن کا روزہ آپ رکھیں تو اس کا ثواب کئی گنا اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں. کیونکہ یہ فضیلت والی راتیں ہیں، یہ عظمت والے دن ہیں. ان میں حاجی لوگ اللہ رب العزت کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور گرمی سردی کو برداشت کرتے ہیں، اور ہر اس پریشانی کو جو ان کے گھر میں میسر نہیں ہوتی وہاں جا کر اس کو برداشت کرتے ہیں. وقوف عرفہ، مزدلفہ، اس طرح کے میدانوں میں جہاں رہنے کا کوئی خاص انتظام نہیں، وہاں پر وہ اپنا وقت گزارتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. اسی طریقے سے طواف کا جو معاملہ ہے وہ بھی کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ 10 دن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. اب ایک شخص حج کے لیے نہیں جاتا، لیکن اس شخص کو اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں رہ کر ان 10 راتوں میں عبادت کرے، دن کا روزہ رکھے، رات میں تھوڑی بہت عبادت کرے، تو اللہ رب العزت بھی اس کو ایک بڑے اجر سے نوازے. میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی عبادتوں کو دیکھنے والا نہیں ہے، صرف آپ کی نیتوں کو دیکھنے والا ہے، آپ کی ارادوں کو دیکھنے والا ہے. آپ نے تھوڑا بہت جو عمل کیا اس کو دیکھنے والا ہے. رات بھر عبادت کا ثواب صرف عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو پوری رات اللہ رب العزت عبادت کا ثواب عطا کر دیتے ہیں. اور اگر رات میں کچھ وقت کے لیے کوئی شخص اٹھ جائے اور تھوڑی بہت عبادت بھی کر لے تو اس کی فضیلت یقیناً اور زیادہ بڑھ جائے گی.
ایک بڑا فریضہ جو اس مہینے میں ہمارا سامنے آ رہا ہے، قربانی جس کو کہا جاتا ہے۔ قربانی لفظ قرب سے نکلا ہے، قرب کہا جاتا ہے قریب ہونے کو۔ قربانی کے ذریعے اللہ رب العزت کے قریب ہوا جاتا ہے، بندہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتا ہے۔ قربانی کے اندر قرب کا معنی بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں آتی ہیں، جسے عطش کہا جاتا ہے، پیاسے کو عطشان، بہت زیادہ پیاس والا۔ اقرا کہا جاتا ہے پڑھنے والے کو، قرآن کہا جاتا ہے اس کتاب کو جس کو بار بار پڑھا جائے، قرن سے نکلا ہے۔ تو قرآن بار بار پڑھی جانے والی کتاب کو کہا جاتا ہے۔ تو اس قرآن کے اندر زیادتی کا معنی پایا جا رہا ہے کس چیز میں؟ کہ پڑھی جانے والی کتاب بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کیا زیادہ قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی، قربان سے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں اگر کوئی چیز قربان کرو گے تو اللہ رب العزت کا زیادہ قرب حاصل کرو گے۔ یہ تو الفاظ کے اعتبار سے ایک میں نے آپ کے سامنے مثال کے ذریعے تھوڑا سا واضح کر دیا تاکہ فرق پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے اس کا معنی قربانی کیوں رکھا۔ ایسے فلسفہ قربانی کیسے شروع ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حابیل اور قابیل دو بھائی بہت مشہور ہیں۔ حابیل اور قابیل، اللہ رب العزت نے ان سے قربانی کرنے کو کہا یا کوئی صدقہ کرنے کو کہا کہ تم لوگ کوئی صدقہ کرو۔ تو حابیل نے ایک جانور اللہ رب العزت کے ہاں قربان کر دیا اور اسے پہاڑوں پر جا کر رکھ دیا، اور قابیل جو تھا اس نے اپنی کھیتی میں سے کچھ اناج وغیرہ صدقہ کر کے اس کا کچھ حصہ جا کر پہاڑوں پر رکھ دیا۔ اس زمانے میں آپ کی قربانی کی یا آپ کے صدقے کی قبولیت اس طریقے سے ہوتی تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک چنگائی یا جس کو فی زمانہ کی بارش کے دوران جو کرنٹ کی کیفیت ہوتی ہے، کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ بجلی کا کڑکنا۔ تو وہ بجلی آتی تھی تو اس سے وہ جو قربانی کی کوئی چیز رکھی ہوتی تھی وہ اٹھا کر لے جاتی تھی۔ تو اس طریقے سے اس بندے کا سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی، اور جس پر وہ نہیں پڑتی تھی اس کی قربانی قبول نہیں۔ تو حابیل اور قابیل نے اپنی چیزیں رکھی، ایک نے ایک جانور قربان کر کے رکھ دیا اور دوسرے نے کچھ کھیتی اپنی اناج غلہ وغیرہ وہ رکھ دیا۔ اللہ کی طرف سے بجلی آئی اور اس نے جانور پر پڑی اور جانور کو اپنے ساتھ اٹھا کر لیا۔ اس وقت سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت اگر کوئی قربانی مانگے تو قربانی کس چیز کی ہونی چاہیے؟ جانور کی ہونی چاہیے۔ اور پھر اسی طریقے سے پھر یہ سلسلہ آگے چلا۔ جب قابیل کو پتہ چلا تو اس کو حسد ہونے لگا اپنے بھائی سے، یہاں تک کہ اس قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ دنیا میں سب سے پہلا قتل ہوا کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اور وہ خسارے میں چلا گیا۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے حابیل کو اپنے بھائی قابیل پر فوقیت دے دی۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی واقعے سے جڑتا ہے
جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے، جب باپ بیٹے نے ارادہ کیا کہ باپ نے ارادہ کیا بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اور بیٹے نے ارادہ کیا کہ مجھے قربان ہونا اللہ کے راہ میں، تو دونوں اس ارادے سے چلے، اور پھر مثال قائم ہو گئی کہ فرشتے بھی یہ منظر دیکھ کر رونے لگے کہ اتنا بڑا کلیجہ، اتنا بڑا دل، اتنی زیادہ طاقت کیسے ایک باپ کے اندر آ سکتی ہے کہ وہ اپنے لہتے جگر اپنے بیٹے پر چھری چلائے۔ لیکن یہ اللہ کا وعدہ تھا، اللہ کے ساتھ ایک تعلق تھا جس کو پورا کرنا تھا، اور باپ بیٹے نے اس کو پورا کر کے دکھایا کہ اللہ کے ہاں اگر قربانی کرنی ہے تو پھر قربانی سن۔ بہت ہی عجیب واقعہ ہے یہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی، درمیان میں شیطان بھی آیا، جو آج تک آپ دیکھتے ہیں کہ حجاج وہاں جا کر کنکریاں مارتے ہیں، تو وہ 3 شیطان مشہور ہوئے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غرغرانے لگے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیے، آپ واپس چلے جائیے، یہ باپ آپ کو قتل کرنے والا ہے۔ لیکن حضرت اسماعیل نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے والد صاحب، اگر اللہ کا حکم ہے تو اس حکم کو پورا کیجیے۔ باقاعدہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں واضح طور پر، اگر ترجمہ بھی پڑھے تو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو قربانی قرب سے نکلا ہے، اللہ رب العزت کا سے تعلق اور قرب حاصل کرنے کے لیے، تقوی اور اخلاص کے لیے۔ فلسفہ قربانی کے اندر ضروری ہے کہ سب سے پہلے بندہ اس نیت سے جانور قربان کرے کہ وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس قربانی سے تقوی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ ہم بڑے سے بڑا جانور تو لے آتے ہیں، اور نیت بھی اللہ کرے اچھی ہوتی ہے، اخلاص بھی کسی حد تک ہوتا ہے، لیکن ایک واجب عمل کرتے کرتے ایک فرض عمل کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ عید کی نماز میں یہاں باہر تک صفیں ہوتی ہیں، سب لوگ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، عید ملتے ہیں اور گھروں میں جاتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں، اور ظہر کی نماز میں یہاں چند لوگ بھی نہیں ہوتے۔ حالانکہ قربانی کا عمل واجب ہے، فرض نہیں۔ واجب کا عمل بھی یہی ہے کہ اس کو کرنا ضروری ہے، نہیں کیا تو گناہگار ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی فرض کے معاملے میں تھوڑا سا کم درجے کا ہے۔ فرض کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، اگر نہیں کرتا تو اس کی قضا اس پر لازم ہے۔ تو لوگ واجب ادا کر دیتے ہیں لیکن فرض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ ظہر کی نماز جس طریقے سے عام دنوں میں فرض ہے، اسی تاریخ کے دن بھی فرض ہے، لیکن ایک بڑا فریضہ ادا کرنے کے فوراً بعد جو اللہ رب العزت کی پہلی عبادت آتی ہے اسی کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اور پھر اسی طریقے سے دوسری نماز بھی، پھر تیسری بھی، پھر شام کا وقت ہوتا ہے کہ اب تو عید ملنے کے لیے جانا ہے، لہذا نماز پھر رہ جاتی ہے۔ حالانکہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں جس علاقے میں بھی جائیں ہمیں سینکڑوں مساجد دستیاب ہوں گی، اور ایسی مساجد جہاں پنکھوں کا بھی انتظام ہوگا، اور آج کل تو کئی مساجد ہیں جہاں اے سی کا بھی انتظام ہے۔ وہ ایک مشہور سوشل میڈیا پر ایک بات چل رہی تھی کہ فرقوں میں نہ بٹو، فرقوں کے معاملات میں نہ پڑو، سنی شیعہ یا
بریلوی یا اسی طرح اہل حدیث کی باتیں نہ کرو، بلکہ یہ پوچھو کہ ایسی والی مسجد کہاں، مجھے وہاں جا کر نماز پڑھو۔ تو اپنی راحت دیکھو، ان چیزوں میں نہ پڑھو کہ یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ فلاں ہے۔ بس یہ پوچھو کہ ایسی والی مسجد کہاں ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، تاکہ نماز بھی ادا ہو اور ایک طبیعت کو ایک سکون بھی ملے۔ تو بھائیو، ایسی والی مسجد مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، اس پر شکر ادا کریں، نہ ملے تو ان پنکھوں کے نیچے نماز پڑھیں، اللہ رب العزت اس پر بڑے اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ جتنی تکلیف، جتنی مشقت عبادت میں ہوگی، اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ حضرت علی کا ایک مشہور قول ہے کہ مجھے سردیوں میں فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر وضو کرنا اور گرمیوں کے دنوں کے روزے رکھنا مجھے بہت زیادہ محبوب ہے۔ جیسے آج کل گرمیاں شدت کی ہیں، اگر کوئی ذی الحج کے 10 روزے رکھتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے کہ وہ دن بھر گرمی کی مشقت بھی برداشت کرے اور دن کے طویل دورانیہ اس کو بھی پورا کرے کہ صبح 4:15 بجے روزہ بند ہو اور شام میں جا کر 7:15 بجے وہ افطاری کرے، تو ایک بڑا دن کا ایک کافی حصہ ہوتا ہے جس کو گزارنے کے بعد، مشقت کے بعد وہ افطاری کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا اجر ہوگا۔ تو ہماری مسجد میں اے سی نہیں ہے، لیکن یہ پنکھے الحمدللہ موجود ہیں۔ ان پنکھوں کے نیچے آپ کا پسینہ تو خشک نہیں ہوتا، لیکن یقیناً یہ پسینہ قیامت کے دن آپ کے لیے بڑے اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ یہ پسینہ آپ کے لیے گواہی دے گا، یا اللہ اس کے بدن سے پسینہ بہ رہا تھا، یہ گرمی میں تر تھا، گرمی کی وجہ سے مشقت میں تھا، لیکن یا اللہ یہ تیری عبادت کے لیے حاضر ہوا تھا، یہ جمعے کی نماز کے لیے حاضر ہوا تھا، یہ قربانی کرنے کے بعد ظہر کی نماز میں تجھے بھولا نہیں تھا، تیرے لیے نماز پڑھنے کے لیے گرمی جیسی مشقت میں بھی گھر سے چل کر مسجد تک پہنچا تھا، یا اللہ اس کی نمازوں کو قبول کر۔ یہی پسینہ آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے، یہی آپ کی گواہی کا سبب بنے گا، یہی آپ کی نجات کا سبب بنے گا، یہی مشقت کے روزے آپ کی نجات کا سبب بنے گا۔ تو شریعت کے اندر، دین کے اندر جب کچھ مواقع ایسے آ جائیں جن کو عام دنوں پر زیادہ فضیلت ہو، تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم 10 دن کے لگاتار روزے نہ بھی رکھ سکیں تو کوشش کریں ایک دن چھوڑ کر ایک روزہ رکھ لیں، 2 دن کے بعد روزہ رکھ لیں، لیکن ایک آدھ روزہ لازمی رکھ لیں، تاکہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں روزہ رکھتے ہیں۔ اور رات بھر کبھی نہ کبھی اٹھ کر 2 رکعت، ایک آدھ پارے کی تلاوت، 1-2 صفحے کی تلاوت ہو جائے، تاکہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں تو جو راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے والے۔ اللہ رب العزت آپ کی طلب کو دیکھیں گے، آپ کی چاہت کو دیکھیں گے، آپ کی طلب کو دیکھیں گے، پھر اس پر جو مشقت آپ اٹھائیں گے اس پر زیادہ سے زیادہ اجر ہے۔ صحابہ کرام یہی دیکھا کرتے تھے، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے ہم صوم داؤدی رکھیں، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم پوری رات عبادت کر سکیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام منع فرماتے تھے کہ پوری رات عبادت نہ کرو، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی وقت دو۔ صوم داؤدی 3 دن کا روزہ ایک ساتھ نہ رکھو، بلکہ کبھی روزہ رکھو، کبھی افطار کرو، اور خود فرماتے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور شادیاں بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ ان کی دعوتوں میں بھی شریک ہوتا ہوں۔ تو یہ مسلمان کا شعار ہے کہ وہ تمام معاملات میں اپنے آپ کو شامل رکھے، کہ جب عبادات کا وقت آئے تو وہ عبادت بھی کرے، جب لوگوں سے ملنے جلنے کا وقت ہو تو وہ لوگوں سے ملے بھی، جب لوگوں کے ساتھ لوگوں کے معاملات کا وقت ہو تو ان کے معاملات میں بھی شریک ہو۔
لیکن جب اللہ رب العزت کی طرف سے مسجد سے اس کو ندا آئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو مسجد میں بھی اپنے آپ کو حاضری والا بنائے۔ یہ ہے مومن، یہ ہے مسلمان، یہ ہے اللہ کا قریبی بندہ، یہ ہے قربانی پیش کرنے والا۔ ورنہ ظاہری اعتبار سے دنیا میں جب آنکھ بند ہوگی تو کئی لوگ ایسے ملیں گے جو ظاہری طور پر صرف مسلمان تھے اور باطنی طور پر مسلمان تھے، جو ظاہری طور پر قربانی کرتے تھے، ظاہری طور پر روزہ رکھتے تھے، لیکن باطنی طور پر نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بعض روزہ رکھنے والے ایسے بھی ہوں گے جو دن بھر صرف مشقت اٹھاتے ہیں روزہ رکھنے کی، اور اس مشقت اٹھانے کے سوا ان کو کچھ حاصل نہیں ہو۔ تو ایسے لوگ بھی ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں سے بچائے کہ جو عبادت بھی کر لیں اور اللہ رب العزت اس پر ان کو اجر بھی نہ دے، بلکہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ ہم تھوڑی بہت عبادت کریں تو اس پر بھی اللہ رب العزت اجر دے، اور اس نیت کے ساتھ کریں یا اللہ جو میں نے عبادت تھوڑی بہت تیرے سامنے کر لی ہے، اس کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے یا اللہ اسے معاف کر کے اپنے شان نشان مجھے اجر و ثواب سے نواز دے۔ یہ ہے مومن کی علامت کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی نیکی کر لیتے تو پھر بھی پریشان ہوتے، پتہ نہیں اللہ رب العزت نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول کیا یا نہیں کیا۔ اگر قبول کر لیا ہے تو میرے لیے فائدہ مند ہے، اگر قبول نہیں کیا تو میرے لیے نقصان دہ۔ تو مومن کی حالت یہی ہونی چاہیے کہ وہ عبادت تو کر لے لیکن مطمئن نہ ہو جب تک کہ اس کی روح نہیں نکل جاتی، اور روح اگر ایمان کی حالت میں نکل جائے پھر اس کے لیے اطمینان ہے، اور اس نے اپنی زندگی اگر اللہ رب العزت کی راہ چاہت اور اپنے سکون اور اطمینان کے لیے اور اس کے لیے اپنے ایمان کو پورا کیا اور اس کے مطابق زندگی گزاری، تو پھر اس کے لیے آخرت ایسی نرم ہوگی کہ جس طرح یہ قبر ایسے نرم ہو جائے گی جس طرح ہم اپنے نرم بستروں پر سوتے ہیں۔ اگر اپنی قبر کو اپنے نرم بستروں سے زیادہ نرم بنانا ہے تو اس گرمی میں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حضور پیش کرنا ہوگا، اس گرمی میں روزے رکھنے ہوں گے، اس گرمی میں قربانیاں کرنی ہوں گی۔ اگر آج کی گرمی برداشت کر لی پھر جنت کی راحتیں بھی آپ کے لیے ہیں، جنت کا سکون بھی آپ کے لیے ہے، جنت کی نعمتیں بھی آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے دین پر چلنے کے جو تقاضے ہمارے سامنے رکھے ہیں اس کے مطابق ہمیں دین پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا